अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका। लेसन आज का स्टार्ट करते हैं। आज हम फिर दो आयतें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आयत नंबर 176 और 177, दो आयतें पढ़ेंगे सिर्फ। तो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, एक बात जो मैंने आपसे करनी थी कि आप जब अपना लेसन देते हैं तो उसको ना आपका फोकस ज़ाहिर है तर्जुमे के ऊपर होता है, लेकिन तर्जुमे के साथ साथ कोशिश किया करें कि जो कुरान पढ़ते हैं आप, जो कुरान के अल्फाज हैं उनको सही तौर पे अदा करें। जल्दी तो कोई नहीं होती, सुकून से बैठकर एक एक लफ्ज़ जैसे मैं आपको सबक देती हूँ वैसे ही आप ज़रा ध्यान से कुरान पे नज़रें जमा कर उनको पढ़ा करें। क्योंकि एक तो वैसे गलती होती है ना मखारिज की, एक होती है ज़बर ज़ेर की गलती। तो ये सारी हराम गलतियाँ होती हैं और इसका गुनाह होता है। अगर कहीं पर ज़बर है और आपने वहाँ पर ज़ेर पढ़ दी है, या कहीं पेश है और आपने वहाँ पर ज़बर पढ़ दी है, तो वो तो बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो जाता है लफ्ज़ का। तो ये सब हराम गलतियाँ होती हैं। इसी तरह से जहाँ आपने थोड़ा लंबा खींचना होता है, मद्दे असली देनी होती है, वहाँ पर अगर आप मद्दे असली नहीं देंगे तो हराम गलती हो जाएगी। जैसे अब लाम ज़बर अलिफ ला है, तो ला का मतलब होता है नहीं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, जैसे अगर मैं पढ़ती हूँ लाम को जैसे किसी लफ्ज़ के साथ मिला के पढ़ती हूँ, लिल्लाही, तो लाम के नीचे ज़ेर होती है, तो अगर मैं उसको खींचूंगी तो फिर वो तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह से बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं कि जिसका फिर हम कुरान पढ़ रहे होते हैं लेकिन बजाय सवाब मिलने के हमें गुनाह मिलता है। तो कोशिश करें और थोड़ा सा मेहनत से, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। तो अपना फोकस जो है वो तर्जुमे के साथ साथ कुरान के अल्फाज पे भी रखा करें, कोशिश करें। और जिन लोगों की कुछ ज़्यादा उनको लगता है मसला है, तो फिर आप अपना कुरान जो है वो एटलीस्ट किसी कारी या कारिया को सुनाएं और उसको दुरुस्त करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कुरान तो हमारा सब कुछ है, हमने मरते दम तक इसको पढ़ना ही है। तो अगर हमें पढ़ना नहीं आता होगा, गलत पढ़ेंगे हम, तो गुनाह होगा। इसलिए कुरान के ऊपर अपनी सारी की सारी एनर्जीज़ लगा दें, इसके तर्जुमे पे, इसके अल्फाजों को सही अदा करने पे। और ज़ेर ज़बर की गलती में तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, वो तो आपने खुद देख के पढ़ना होता है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। तो थोड़ा सा ध्यान किया करें और इसको भी अपने जहन में रखें कि हमने सही कुरान भी पढ़ना है। चलें जी, अब आगे स्टार्ट करते हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलें जी, कुरान पाक खोलें और इसका ट्रांसलेशन लिखना स्टार्ट करें। ये जो आज की आयत है ना 176, ये मुझे मेरी फेवरेट आयत है, मुझे बहुत प्यारी लगती है ये आयत। और वैसे तो सारा कुरान ही बहुत प्यारा है, लेकिन ये आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आप जब इसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको भी यकीनन ये बहुत अच्छी लगेगी और अल्लाह ताला आपको अपने बहुत करीब महसूस होंगे। वा और इज़ा जब, सअला का, सअला सवाल करें या पूछें, का आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सअला का पूछें आपसे या सवाल करें आपसे। इबादी, इबाद बंदे, और एंड पर जो छोटी ये है इसको क्या कहते हैं, याए मुतकल्लिम, और इसका मतलब क्या होता है, मैं। तो इधर क्या आएगा, इबादी मेरे बंदे, इबाद बंदे और याए मुतकल्लिम मेरे। इबादी मेरे बंदे, अन्नी, दो लफ्ज़ हैं, अन और नी। नून के ऊपर शद है ना, शद का मतलब है कि दो बार नून लिखा जाएगा। एक नून अन के साथ आएगा और एक नून छोटी ये के साथ आएगा। तो अन का मतलब क्या होता है, से या बारे में, ये दोनों मतलब होते हैं इसके। और छोटी ये फिर वही याए मुतकल्लिम है, तो इसका मतलब है मेरे,
انی میرے بارے میں، انی میرے بارے میں، فإنی تو، انی پھر دو لفظ ہیں، نون کے اوپر شد آ گئی، ایک نون الف کے ساتھ ملا اور ایک نون یا کے ساتھ ملا، تو انی بے شک اور چھوٹی یہ والا نی میں، فإنی تو بے شک میں، تو بے شک میں، قریبن قریب ہوں، اجیبو میں قبول کرتا ہوں۔ اب یہ اجیبو آپ کو یاد ہوگا مضارع کی علامتوں میں نے آپ کو بتائی تھی 4 علامتیں، 4 سمبلز بتائے تھے، یا تا الف نون، تو یہ وہ مضارع کی کا سمبل ہے الف۔ الف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں، تو یہاں پر یہ جو میں ہے یہ اس الف کی وجہ سے ہے، اجیبو میں قبول کرتا ہوں، دعوت دعا، الدائی پکارنے والے کی، دائی کی پکارنے والے کی، اذا جب، دعانی دعان پکارتا ہے یا دعا کرتا ہے، اور نون کے نیچے جو زیر آ گئی یہ بھی یا متکلم ہی کا ایک طرح کا سمبل ہے، تو اس کا مطلب ہوگا مجھ سے، دعانی مجھ سے دعا کرتا ہے یا مجھ سے مانگتا ہے یا مجھے پکارتا ہے، جو بھی لکھ لیں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، اب اس کو بھی ہم اس کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تو لام چاہیے، تو چاہیے، یستجیبو یا وہ، یستجیبو وہ حکم مانے، فَلْيَسْتَجِیبُوا تو چاہیے کہ وہ حکم مانے، لی میرا، میرے لیے، لام ہوتا ہے نا لیے، اور چھوٹی یہ پھر یا متکلم آ گئی، تو اس کو آپ میرے لیے کو آپ میرا بھی کر سکتے ہیں خالی، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا، تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا، وَلْيُؤْمِنُوا بِی پھر اس کے پارٹس کریں، وا اور لام چاہیے، یؤمنوا وہ ایمان لائیں، اور چاہیے وہ ایمان لائیں، بی با پر اور چھوٹی یہ پھر یا متکلم، اس کا مطلب ہے مجھ پر، بی مجھ پر، تو کیا ترجمہ بنا؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِی اور چاہیے وہ ایمان لائیں مجھ پر۔ آپ نے دیکھا جب ہم ان کو پارٹس میں کرتے ہیں تو کتنی آسانی کے ساتھ اس کے میننگز ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور ویسے اگر آپ یہ لفظ دیکھیں ایک دم سے پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ اتنا مشکل ورڈ ہے، مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو تھوڑا سا اگر چیزوں کو سمجھ کے پڑھیں گے تو بہت آسان ہوگا انشاءاللہ۔ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّ تاکہ، ہم وہ، لعل کا مطلب تاکہ بھی ہوتا ہے اور شاید بھی ہوتا ہے، تاکہ وہ یرشدون ہدایت پائیں، وہ ہدایت پائیں، اُحِلَّ حلال کر دیا گیا، کر دیا گیا ہم نے کیوں لگایا؟ کیونکہ الف کے اوپر پیش ہے، اُحِلَّ حلال کر دیا گیا، لکم لام لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے، لیلۃ رات، الصیامی روزہ، یعنی روزے کی، لیلۃ الصیامی
روزے کی رات. رفاسو بے پردہ ہونا. رفاسو بے پردہ ہونا. الا طرف. نساءکم نسائی عورتیں. کم اپنی یا تمہاری. اپنی عورتوں. الا نسائکم اپنی عورتوں کی طرف. ہننا وہ، جیسے ہم نے پڑھتے تھے نا ہوم، تو ہوم کا مطلب بھی ہم وہ کرتے تھے. تو ہوم اور ہننا میں فرق کیا ہے پھر؟ ہوم جو ہے وہ میل کے لیے آتا ہے اور ہننا فیمیل کے لیے. اور یہ ڈھیر سارے یعنی جمع میں ہے. یہ ہننا جمع فیمیل اور ہوم جو ہے وہ جمع ہے میل کی. ہننا وہ. لباسن لباس ہیں، یعنی کہ وہ عورتیں لباس ہیں. لکم لام لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے. وا اور. ان تم ان یہ کہ تم اور یہ کہ تم. لباسن لباس ہو. لہن لا لیے، ہننا ان کے لیے، یعنی ان عورتوں کے لیے. علم اللہ علم جان لیا. اللہ اللہ نے. انکم انا کہ کم تم، یہ کہ تم. کن تھے، تم تھے. تم تھے. تختنون تا جو ہے یہ تم کے لیے ہے، اور تختنون یہ خیانت سے نکلا. خیانت کرتے، تم خیانت کرتے. انفسکم اپنے نفسوں. انفسا نفس اور کم اپنے. اپنے نفسوں یعنی اپنے آپ سے. فتابہ تو تابہ. اب یہاں پر تابہ کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تابہ جو ہے وہ بندے کا اللہ کی سے توبہ کرنا بھی کا مطلب بھی اسی میں آتا ہے، اور اللہ کی بندے کی توبہ قبول کرنا بھی اسی میں آتا ہے. ایک میں نے آپ کو اس کی نشانی بتائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ تابہ کے آگے اگر الا آئے گا عین والا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کی. اور اگر تابہ کے آگے الا آئے گا الف والا تو اس کا مطلب ہوگا کہ بندے نے اللہ سے رجوع کیا، یعنی بندے نے اللہ کی حضور توبہ کی. تو اب یہاں پر آ رہا ہے علیکم، الا آ رہا ہے تو فتابہ تو تابہ توبہ قبول کی یا معاف کر دیا. یہ بھی اس کا مطلب، یہ تو اپنے موقع کے حساب سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. فتابہ تو معاف کر دیا. علیکم علا پر، تم پر یا تم کو. وہ ہم اتنی لبرٹی لے سکتے ہیں کہ تھوڑا سا سینس دینے کے لیے پر کو کر دیں یا اس طرح سے. علیکم تم کو. وا اور. عفا درگزر کیا. ان کم ان سے، کم تم سے. فالآن تو الآن اب. الآن کا مطلب ہوتا ہے اب. باشروہن باشرو ملو، ہن ان سے.
یا مباشرت کرو ان سے، یعنی کہ جو سیکچول ریلیشن شپ ہے، اس کو اگر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، باشروہن مباشرت کرو ان سے یا ملو ان سے، ملنے سے مراد سیکچول ریلیشن شپ ہے۔ وابتغوا وا اور ابتغوا تلاش کرو، یہ الف کے نیچے ہم نے زیر کیوں دی؟ کیونکہ تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر ہے، پیش نہیں ہے، تو نیچے ہم نے الف کو زیر دے دی۔ ابتغوا تلاش کرو ما جو کتب اللہ کتبہ لکھ دیا اللہ اللہ نے، یا فرض کر دیا اللہ نے، کتبہ کا مطلب فرض بھی آپ کر سکتے ہیں اور لکھ دیا بھی۔ لکم لام لیے، کم تمہارے تمہارے لیے، وا اور کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، اشربو پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، یتبین واضح ہو جائے، لکم لام لیے، کم تمہارے تمہارے لیے، الخیط الخیط دھاری، الابید سفید، ابید کہتے ہیں سفید کو، الخیط الابید سفید دھاری، من سے، الخیطی دھاری، الاسودی سیاہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا حجر اسود سیاہ پتھر، تو اسود کا مطلب ہوتا ہے سیاہ یا کالا، تو الخیط الاسودی سیاہ دھاری، من سے، الفجری فجر، جو فجر کا جو وقت ہوتا ہے، ثم پھر، اتمو پورا کرو، سیامہ روزہ، اتم الصیام روزہ پورا کرو، الی تک، لیلی رات، الی اللیلی رات تک، یہ میں اس لیے دو دو لفظ کو ملا کے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ با محاورے کی بھی سمجھ آنے لگ جائے۔ ولا وا اور لا نہیں، تباشروہن تباشرو تم مباشرت کرنا یا تم ملنا، ہن ان سے، یعنی ان سے سیکچول ریلیشن شپ رکھنا، تباشروہن تم مباشرت کرنا ان سے، وا اور ان تم، ان یہ کہ تم اور یہ کہ تم، عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، یعنی اعتکاف میں ہو، فی المساجدی مسجدوں میں، فی میں، المساجدی مسجدیں، تلکا یہ، حدود اللہ حدود حدیں ہیں، اللہ اللہ کی، یہ اللہ کی حدیں ہیں، لمیٹیشنز ہیں، فلا فا تو، لا نہیں، تقربوہا تقربو تم قریب جانا، ہا اس کے، یعنی ان حدوں کے،
اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں. یہاں پر لفظ آیا ہے فلا تقربوہا، ٹھیک ہے. اب اگر اس کو میں پڑھوں گی نا فلا تقربوہا تو پھر لا کو تھوڑا سا لمبا کروں گی تو مطلب ہوگا نہیں. اور اگر میں اس کو یوں پڑھ دوں گی فلا تقربوہا، یعنی لام کے ساتھ میں نے الف نہیں ملائی اور میں نے اس کو پڑھا فلا تقربوہا، تو یہاں پر پھر لام کا مطلب ہو جائے گا یقیناً. تو آپ دیکھیں مطلب بالکل الٹ ہو جائے گا. یہاں مطلب ہے پس نہ تم اللہ کی حدوں کے قریب جانا، اور جب اس کو میں پڑھوں گی فلا تقربوہا تو ہوگا تم ضرور قریب جاؤ اللہ کی حدوں کے. دیکھا نا بالکل ہی میننگ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اسی لیے اس کو حرام غلطی کہتے ہیں اور اس کا گناہ ملتا ہے. تو دھیان سے پڑھا کریں. کذالک اسی طرح، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ اللہ، آیاتی ہی آیاتی احکامات ہی اپنے اپنے احکامات، للناسی لام لیے ناس لوگ لوگوں کے لیے، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، لعل تاکہ ہم وہ، تاکہ وہ یتقون تقوی اختیار کریں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی 2 آیتیں ہو گئی. یہ دوسری آیت ذرا لمبی ہے لیکن اب ظاہر ہے آیت تو پوری کرنی تھی، تو اب اس کو تھوڑا سا ہم ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں اس کی.